بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ جو ہوگا 19 مئی سے لے کے 26 مئی تک۔ ان دنوں میں ویسے تو سیلیسٹیل کمبینیشنز بنتے رہتے ہیں، ہر روز بن رہے ہوتے ہیں، ہر وقت بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے کے 4 میجر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو پورا چاند کا ہفتہ ہے۔ پورا چاند جو سیگیٹیریس میں ہوگا۔ سیکنڈ، وینس جو ہے وہ جیمنائی میں ٹرانزٹ کرے گا۔ وینس کا ٹرانزٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن ٹرانزٹ کرے گا، سن بھی جیمنائی میں آ جائے گا۔ جیمنائی کا سولر ایئر شروع ہوگا اور سال کی سب سے بڑی ٹرانزٹ بھی اسی ہفتے ہونی ہے، اور وہ ہے جوپیٹر کا جیمنائی میں آنا 13 مہینے بعد۔ جوپیٹر جیمنائی میں آ گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے انرجی کی، اور اس تبدیلی کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو الگ سے پڑھا جائے، اس کو الگ سے دیکھا جائے، تو اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے۔ جوپیٹر کا ٹرانزٹ کرنا میرا حساب ویسٹرن کا ہے، تو ویسٹرن میں یہ ٹرانزٹ کر گیا ہے۔ 25 تاریخ کو جیمنائی میں آ جائے گا ٹورس کو چھوڑ کر، اور یہ اسپرچویلٹی اور گڈ لک کا پلانٹ ہے، اس کو سعد اکبر کہتے ہیں۔ سو اس ہفتے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے تبدیلیوں کے حوالے سے، انرجی کا تبدیل ہونا اور حالات کا تبدیل ہونا۔ جیسے میں آپ کو ہر ہفتے بتا رہی تھی، مئی کا ہر ہفتہ امپورٹنٹ ہے احتجاج کے حوالے سے، حالات کی تبدیلی کے حوالے سے، اور دس ویک اگین بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور اس ہفتے تبدیلیاں ایسی آئیں گی جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی نا، احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہوگا، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، جنگیں اور جنگوں کی اور افواہوں کی ایک بازار گرم ہوگا۔ اب باتیں ماننے کا وقت ہے۔ اب بہت ساری باتیں جو پبلک کہہ رہی تھی یا پبلک اپنی ڈیمانڈز رکھ رہی تھی، جس کے لیے احتجاج کر رہی تھی، اس کے آگے اب جنہوں نے بات ماننی ہے وہ بات ماننے کے لیے مجبور ہوں گے۔ پولیٹیکل سینیریو آل اوور دا ورلڈ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد اگلے 15 دن آپ کو پوری دنیا میں تبدیلی کی ایک لہر نظر آئے گی، پولیٹیکل چینجز، اور پاکستان میں خاص طور پر بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ تبدیلیاں ہیں۔ ایسی ایسی خبریں جو ہم نے اور آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا، جب مئی شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مئی میں آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، یا جن کے بارے میں ہم نے تجزیہ بھی کرنے والوں نے نہیں کیا ہوگا، وہ چیزیں بھی ہوئیں۔ اب یہ جو ٹائم ہے، اس کا جو لاسٹ ڈیز ہیں مئی کے، وہ اور بھی بہت سارے سرپرائزز لے کر آ رہے ہیں، پازیٹیو سرپرائزز۔ ایز اے آلویز سے کہ میرا فوکس پازیٹیوٹی ہوتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے، روشنی زیادہ ہے، اندھیرا کم ہے، اور میں ٹوٹل فوکس کرتی ہوں کہ آپ کو پازیٹیو وائبس بتاؤں۔ پریڈکشنز تو کوئی نہیں کر سکتا، ہم صرف آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں اور ایڈوائز کرتے ہیں۔ سو یہ جو ہفتہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہونے جا رہی ہیں، اور پازیٹیوٹی کو ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا پازیٹیوٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال پولیٹیکلی انسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی جو ہے، یہ زیادہ بڑھتی نظر آتی ہے۔ حالات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاؤس آف کارڈز کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں جو ہیں دے آر ویری 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 فریجائل۔ بہت نازک وقت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور حالات بھی بہت نازک شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ بہرحال آپ کا ویکلی راؤنڈ اپ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایریز، ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جہاں پر آپ کا تھرڈ ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیمنائی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پر سن بھی ٹرانزٹ کر گیا، وینس بھی، جوپیٹر بھی۔ تھرڈ ہاؤس کے جو معاملات ہیں اگلے 4 ہفتے مینلی بہت اسٹرانگ رہنے والے ہیں۔ یہ جو تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، ٹرانسپورٹیشن کا، آپ کے آل مینز آف کمیونیکیشنز کا، سبلنگز کا، اور آپ کے ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی کا۔ سو یہ جو ٹائم ہے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے، اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں انگارک یوگ چل رہا ہے۔ مارس اور جو راہو ہیں وہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ آپ کو، چونکہ آپ کا اپنا رولر ہے مارس، تو وہ آپ کو ایک بہت زیادہ انرجی دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر موٹیویشن بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے، اور کچھ کر گزرنے کی ایک ایمبیشن بھی ہے۔ لیکن یہ جو ہفتہ ہے، اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ جو کام کریں وہ ٹیم ورک کریں،
लोगों को साथ लेकर चलें, पार्टनरशिप में करें और कनेक्शंस बनाएं, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कनेक्शंस आप इस हफ्ते बना सकते हैं कई ऐसे लोगों से जो आपके लिए बहुत कारआमद हो। सो ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, बी मोर विजिबल। मैं आपको 2 हफ्ते से ये कह रही हूँ और अब अगले 4 हफ्तों के लिए बार बार मैंने आपको यही कहना है कि बी मोर विजिबल। जहां आपको इनविटेशन मिले आप वहां जाइए, और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा इनविटेशन, आपकी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिखाई देती है। लगता है आपका सोशल कैलेंडर जो है वो हर दिन उसका भरा हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद सोलो फ्लाइट करने से अवॉइड कीजिएगा कि आपके साथ कोई हो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो, आपकी टीम आपके साथ हो। अवॉइड सोलो जो सोलो फ्लाइट्स हैं। उसके बाद जब जुपिटर थर्ड हाउस में आ जाएगा और वीनस भी थर्ड हाउस में होगा, उस वक्त आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, जो बहन भाइयों जैसे लोग हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प करनी पड़ेगी, उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम आपको गुजारना पड़ेगा। और आपको लगेगा कि जो आपकी आम दिनों से ज़्यादा आपकी जो फैमिली के साथ, इमीडिएट फैमिली के साथ सोशल लाइफ है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। एक बात आपको बहुत स्ट्रांगली बतानी है, और वो ये कि आपने कमिटमेंट, कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जिसे आप पूरा ना कर सके। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले स्लीप ओवर योर डिसीजंस, डिस्कस करके, बातचीत करके, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते कुछ ऐसी साइंस नजर आ रहे हैं कि आप ऐसी कमिटमेंट्स कर लें, ऐसे वादे कर लें जो आपसे लेटर ऑन पूरे ना किए जाएं, या फिर आपको मतलब वादे आप निभा ना सके। तो कोशिश कीजिएगा अपने वादों को निभाने की। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अपनी गट फीलिंग पर, अपने इमोशंस पर, अपनी थॉट्स पर यकीन रखिएगा, और जो आपको लगे कि ठीक है वो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही सही होगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो बहुत खामोशी से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द साजिशें आपके खिलाफ तैयार हो रही हैं। लव वाइब बहुत जबरदस्त है। दिस इज अ वीक वेयर यू कैन फॉल इन लव। आपको आपका पार्टनर, आपका बहुत अच्छा पार्टनर, आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिल सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप हर तरह से कंफ्यूजन का शिकार हैं। अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए और कोशिश कीजिए क्लैरिटी की। क्लैरिटी एक ऐसी चीज है जो आपको हर सूरत में इस हफ्ते दरकार है। आपका मून मैसेज पूरा चांद है, यहाँ से आपको ये मैसेज दे रहा है कि अपने जो आपने पेपर्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो पेपर मौजूद है उनको ध्यान से पढ़ना है। अपने कोई पेपरों में गलती करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कहीं पर कोई गलती ऐसी है जो आपसे हो सकती है कागजों में। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपका दिमाग कहीं और हो, फोकस ना हो और कोई मेजर गलती हो जाए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है फिरोजा। दिस इज फिरोजा। और फिरोजा जो इस तरह का फिरोजा होता है, इसे हम आप इसको वैसे भी, ये जो फिरोजा है ये अगर आप साथ रखें तो ये आपकी एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है, आपको थकने नहीं देता। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो सन बन रहा है। सन के इमेजेस मिलते हैं आराम से, ज्वेलरी में हर जगह इमेजेस ये मिल जाते हैं। सो कैरी अ सन विद यू, और सन जो ब्राइट हो, चढ़ते हुए सूरज का जो इमेज होता है, वो आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, बस इतना काफ़ी है कि दूसरों को तकलीफ ना दें। कोशिश करें कि किसी को आपके इस हाथों से इस हफ्ते तकलीफ ना पहुंचे। और ये भी याद रखिएगा, इस हफ्ते आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि किसी की इस्लाह करना ज़रूरी नहीं है, बस अपने ऊपर नज़र रखें, अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, किसी दूसरे की इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए एज यूजुअल, एज ऑलवेज, अनदर इम्पोर्टेंट वीक। पिछले 13 महीने से जुपिटर आपके घर में था, एंड दिस इज अ वीक टू से गुड बाय। अब जुपिटर आपके घर से निकलकर आपको अलविदा कहकर आपके दूसरे घर जेमिनी में चला जाएगा, और सन भी 20 तारीख को ट्रांजिट कर जाएगा, और वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा। तीनों प्लैनेट्स आपके घर से इस हफ्ते निकलकर तो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। सो जिन लोगों की सालगिरह है 19 तारीख को, 19 और 20 हाफ 20,
تو ان سب لوگوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک، ان ٹورس دوستوں کو کہ جو کسب کے ٹورس دوست ہیں ان کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا، دل سے دعا کہ اللہ کرے کہ آپ کا جو یہ سولر ایئر شروع ہوا ہے یہ آپ کی خواہشوں کو، آپ کی جو من کی مراد ہے وہ آپ کو حاصل ہو. اس ہفتے یہ 3 ایونٹس آپ کی زندگی میں ہیں. اور وینس آپ کا اپنا رولر بھی ہے. جب اپنا رولر ٹرانزٹ کرتا ہے تو یہ ڈبل انرجی ہوگی، ایک وہ آپ کے گھر میں تھا اور ایک وہ آپ کے گھر سے نکل کر آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا. آپ کو انرجی شفٹ زیادہ فیل ہوگا. اب یہاں پر جو جیسے یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دوسرے گھر میں اب آپ کو اپنے فائنینشیل گول سیٹ کرنا چاہیے. اگلے 4 ہفتے ایسے آپ کو ملیں گے جہاں آپ اپنے فائنینشیل گول سیٹ کر سکتے ہیں، فائنینشیل پلاننگ کر سکتے ہیں. سو مچ سو کہ آپ کو ایسے سورسز بھی مل سکتے ہیں جو پیسیو انکم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو پیسے آتے رہے اور محنت اور کام آپ کو کم کرنا پڑے. اس طرح کے ہو سکتے ہیں. اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ جو ہفتہ اس میں ایک دن آپ کو بہت اچھا ریلیکسنگ اور ہیپی بھی ملے گا، کیونکہ جوپیٹر آپ کے گھر چھوڑنے سے پہلے آپ کے لیے کچھ ہیپینس کا بندوبست کر کے جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ 26 سے پہلے 25 کو اس نے ٹرانزٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے خوشخبری، کوئی انعام، کچھ آپ کو ایسا جیسے بہت ریلیکسنگ، ہیپی اور انجوائبل ہوگا آپ کے لیے. اس کے بعد آپ کا ایسے لگتا ہے کہ یونیورس کے ساتھ کوئی کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ایسے آپ کو یونیورسل انفارمیشن آپ کو محسوس ہوگا آپ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. اپنے خوابوں پہ غور کیجیے، اپنے آپ کو سینٹرڈ اور کام ڈاؤن رکھیے تاکہ جو انفارمیشن، جو یونیورسل انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، مطلب ڈاؤن لوڈ ہوتی نظر آتی ہے کہ ہمارے ٹورس دوستوں پر انفارمیشن بہت زیادہ یونیورسل اور سائیکک اور اسپرچل انفارمیشن آپ کو اس ہفتے مل رہی ہے، تو اس پر فوکس کیجیے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل کرنے کے وسائل دیے جائیں گے، اس لیے یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہے اس ایک ہفتے میں بہت زیادہ. اس چیز کو، اپنے وسائل، اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کا بندوبست کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ کی خود اعتمادی بھی بہت اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیلنجز لوگ بنائیں، کچھ آپ کو چیلنج لوگ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیلسی بھی بہت زیادہ ہے تو لوگ آپ کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ بلیو می، یہ جو لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوں گے یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ثابت ہوں گی. ان کا چیلنج آپ کو ایک دم آگے پرومیننٹ کر دے گا، الٹا پڑے گا. دشمن کا ہر وار آپ کے لیے الٹا پڑے گا. اور جیلسی سے ذرا کیئر کیجیے گا. ایول آئی جیسے ہوتا ہے، کوئی ایول آئی دور کرنے کے چارمز ہوتے ہیں، جیسے مسلمز آپ آیت الکرسی پہن لیتے ہیں، آپ کالا عقیق پہن لیتے ہیں. اس طرح سے ایول آئی کو وارڈ آف کرنے کی بہت کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ بہت زیادہ نظروں میں ہیں. آپ کا پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ دس از اے ویک، وش فلفلمنٹ کا ویک ہے. آپ کی جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایسی خواہش جو بالکل ختم ہو گئی ہو، آپ نے جس چیز پر کمپرومائز کر لیا ہو، آپ کی وہ خواہش ایک دم پوری ہو، حسرت جو ہے وہ ایک دم پوری ہو جائے، بالکل ڈوبا ہوا خواب پورا ہو جائے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. اگر آپ کو تھکن محسوس ہو تو فوراً ریسٹ کیجیے. آپ کی جو امیونٹی ہے، امیون سسٹم تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہوا ہے، امیونٹی آپ کی ویک ہے. اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ چیزیں بہت سٹیبل ہیں. if love that is you're looking for تو it is around you. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ زیادہ سٹریس لے رہے ہیں، کام کم کر رہے ہیں، سوچ زیادہ رہے ہیں، اور آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹینشن زیادہ ہے، اور ٹینشن کی وجہ سے نہ پڑھا جا رہا نہ کچھ کام کیا جا رہا. ڈونٹ ٹیک ٹینشن، ریلیکس، اور جو کیا جا رہا وہ کریں، جو نہیں کیا جا رہا اس کو چھوڑ دیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں انجوائے کریں، جتنا زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. وائبز آر ویری پازیٹیو اینڈ ویری گڈ فار یو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ. ویسے تو ایمیتھسٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، but this week amethyst is what you need. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے this is a butterfly. بٹرفلائی سول کو بھی ظاہر کرتی ہے اور اسپرٹ اینیمل ہے. so try and carry a butterfly with you. اس میں کوئی اگر بٹرفلائی میں آپ کو ریڈ یا براؤن کلر مل جائے تو that is much better. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر
सहारा चाहिए तो अपने रब का सहारा तलब करो। रब का सहारे मजबूत है, दुनिया के सहारे तो सिर्फ वक्ती होते हैं, या हर रिश्ता अपना किसी मतलब से होता है। सो बे लॉस पुरखलूस और सबसे मजबूत सहारा रब का सहारा है, उसी से मांगो और उसी से सहारा तलब करो। अब चलते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो नया हफ्ता शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको साल की मुबारक, क्योंकि 20 तारीख को सन जो है वो आ जाएगा आपके अपने घर में, आपका नया सोलर ईयर शुरू होगा, और उसके साथ ही वीनस भी आपके घर में ट्रांजिट कर जाएगा, और 13 साल बाद गुड लक एंड स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट जुपिटर आपके घर में ट्रांजिट किया है। इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, इंजॉय करने का टाइम है, क्योंकि 13 साल बाद ये प्लैनेट आपके घर में आया है, और ये जब भी आता है ये आपके लिए गुड लक लेकर आता है, स्पिरिचुअलिटी लेकर आता है, और कोई ना कोई बड़ा इनाम लेकर आता है। सो अब अगले 13 महीने ऐसे हैं जिनको आप जितना चाहें इसको आप ऑब्वियसली आपको कोशिश करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज दस्तक देती हैं आपके दरवाजे पर, लेकिन उठकर दरवाज़ा आपको खुद खोलना पड़ता है। सो आपकी जो रिजिलियंस थी, आपकी जो मेहनत थी, अब आपको लगेगा कि वो आपको पे ऑफ कर रही है। ये हफ्ता आपको एनर्जी भी दे रहा है, आपको खुशी भी दे रहा है, और आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी लेकर आ रहा है। आपने इस हफ्ते जो जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये ख्याल करना है कि आपकी जो नेटवर्किंग है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जिन लोगों के साथ आप टीम वर्क करते हैं, या जो भी नेटवर्किंग हर इंसान की होती है, वो बहुत ज़्यादा आपके अंडर कंट्रोल रहे। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, आपसे कोई मेजर मिस्टेक ना हो जाए, कोई लफ्ज़ों की मिस्टेक ना हो जाए, कोई प्रोमिसेस की मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसको आपको बाद में पे ऑफ करना पड़े। लिहाजा बहुत केयरफुल होकर बोलिएगा, और बहुत केयरफुल होकर अपने नेटवर्क में, अपने सोशल सर्कल में बहुत केयरफुल रहिएगा, और दोस्तों के साथ जो आपकी डीलिंग्स हैं उसमें आपने कोशिश करनी है दोस्तियां बच जाए। हो सकता है दोस्त आपको हर्ट करें, या आपकी बैक बाइट करें, या आपको उनके बारे में गलत कोई ब्रीफ कर दे, या कुछ इस तरह का हो, लेकिन अपने दोस्तियों पर यकीन रखना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको किसी दोस्त के बारे में कुछ गलत पता चले तो आप दोस्त की साइड लीजिएगा, लोगों की नहीं, उसकी जो आपका अपना है उसकी साइड लीजिएगा। उसके बाद आप ज्यादा नोटिसेबल हैं। जब वीनस भी और जुपिटर भी दोनों सन के साथ आपके घर में हैं, तो आप ज्यादा नजरों में आएंगे, आपको ज्यादा देखा जाएगा, आपकी बात को ज्यादा गौर किया जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि बातों के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। और उसके बाद आपको इस हफ्ते अगर आप कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप्स चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये आपको इसके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपके जो घर वाले हैं, या जो आपके दोस्त हैं, या जो आपके लव रिलेशनशिप है, जहाँ जहाँ लव का कनेक्शन है, फैमिली में और पर्सनल, जो भी जिन लोगों से आपको प्यार है, वो बहुत डिमांडिंग है। वो आपसे बार बार जैसे होता है ना कि आपको लगेगा कि वो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। लोग बहुत डिमांड आपसे कर सकते हैं, ओवर डिमांडिंग, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा, आपसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोग शेयर करना चाहेंगे, कि आप इरिटेबल फील करेंगे। लिहाजा पोलाइट रहना है आपने, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है कि आप कोई दोस्त गंवा सकते हैं, या किसी को हर्ट कर सकते हैं उस लेवल पर के बाद में आपको सॉरी करना पड़े। लिहाजा अगर आप इरिटेटेड महसूस करते हैं लोगों की डिमांड से, तो फिर आप उनको पोलाइट भी, स्टे पोलाइट ऑल द टाइम। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ ज़रूरत से ज़्यादा है, आप हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल है, और आप इस वक्त पावरफुल, पावर इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी दुश्मन का हमला है, दुश्मन आप पर हमलावर हो सकते हैं, कोई भी, दोस्त भी। तो बी केयरफुल, हमले आप पर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, वो लफ्जी भी हो सकते हैं, ज़ाहिर लफ्जी हमले होंगे, या कोई बहुतान तराजी या खामखा की अफवाह। सो बी केयरफुल। आपकी लव वाइफ में कंपटीशन है, कंपैटिटिव है, हो सकता है कि आपको 2-3 लोग एकदम आपको समझना है कि आप मल्टीपल आपको लव हो सकते हैं। आपकी जो
جو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو کلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور گروپ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنے فائنانسز میں آپ کو سیونگ کی ضرورت ہے. آپ شاید اوور اسپینڈ کر رہے ہیں، سو یو نیڈ ٹو سیو. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دے زیادہ رہے ہوں اور آپ کو واپسی کم مل رہی ہو. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ کلیئر کوارٹز ہے. کلیئر کوارٹز جو پتھر ہوتا ہے وہ بڑا سادہ اور عام پتھر ہے، ٹرانسپیرنٹ پتھر ہوتا ہے. دس از کلیئر کوارٹز. اس میں آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں. کوارٹز ایک بہت ہی کامن لیکن بہت ہی ضروری پتھر ہے ہر کسی کے لیے. سو آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے برڈ، فلائنگ برڈ. اور فلائنگ برڈ جو ہے یہ جیمنائز کا ویسے بھی لکی چارم ہے. سو کیری اپنے ہمیشہ اپنے کی رنگ میں، اپنے بریسلیٹ میں، یا اپنے ساتھ ہمیشہ ایک برڈ ضرور رکھا کیجیے. اور اگر وہ وائٹ ہو اور فلائنگ ہو تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے لکی انرجی لے کر آئے گا. اور اس وقت آپ کو فار 13 months جب تک جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے آپ کو یہ لکی چارم چاہیے ہوگا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جو آپ کے ستارے سے ملتا جلتا ہے کہ بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے، تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ دل دشمن کا ہو یا دوست کا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور ہمارے جیمنائی دوست یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے پھر ایز آلویز ان کے لیے اکثر ہفتے امپورٹنٹ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا رولر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ چینجز کرتا ہے اور اسٹرانگ پوزیشنز لیتا ہے. اور اس ہفتے پورے چاند کا ہفتہ، جب پورا چاند ہوتا ہے اور پورا چاند ہو بھی آپ کے چھٹے گھر میں رہا ہے تو ہمارے جو پورا چاند کے دوران ہمارے جو کینسر دوست ہیں یہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بولڈ بھی ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ زیادہ شائن کرتے ہیں، زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. سو دس از اے ویک جہاں پر آپ کو آئی ووڈ ایڈوائز کہ فالو یور ہارٹ. جو آپ کا دل کہتا ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور خاص طور پر جب کریئر کی بات ہو، کریئر کی بات ہو، یا کوئی کمپٹیشن کی بات ہو، یعنی کوئی مقابلہ بازی جہاں ہو رہی ہو، اور خاص طور پہ جہاں جینڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے، میل فیمیل ہوتا ہے، یہ کمپٹیشن ہو، تو فالو یور ہارٹ. جو آپ کا دل کہتا ہے آپ ویسے موو کریں اور آگے بڑھیں. اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ہر موو انڈر مائکروسکوپ ہے. کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بہت زیادہ آبزرو کر رہے ہیں، یا آپ کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ کی کارکردگی کو دیکھا جا رہا ہے، یا آپ کی کوئی جیسے ہوتا ہے نا رپورٹ تیار ہو رہی ہے، تو آپ کی فائل تیار ہو رہی ہے. سو اس طرح سے کچھ ہفتہ ہے کہ جہاں لوگ آپ کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے اندر جیسے سپیڈ بہت زیادہ، بہت تیزی، کوئی موٹیویشن بہت زیادہ ہے، اور آپ بہت جلدی 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 کام ختم کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ موٹر وے پہ، ہائی وے پہ اوور سپیڈ کرتے ہیں تو پھر چلان بھی ہو جاتا ہے. سو اوور سپیڈ نہیں آپ نے کرنی ہے، یہ دھیان رہے، کیونکہ آپ کی سپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے ہر چیز میں، بولنے میں، کام کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں. سو آپ کہیں سلپ ہو سکتے ہیں. سو بھی کنٹرول یور اسپیڈ. پھر آپ کے لیے جو 12واں گھر ہے یہ بہت امپورٹنٹ. ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان کے لیے قدرت کی طرف سے آپ کو ہیلنگ کے لیے وسائل دیے جاتے ہیں. یہ دس از ٹائم ٹو ہیل، کیونکہ آپ کے 12ویں گھر میں سن بھی آ گیا، وینس بھی آ گیا، جوپیٹر بھی آ گیا. 12واں گھر امپورٹنٹ ہو گیا. اور 12واں گھر جب سن آ جاتا ہے تو آپ کو 4 ہفتے، وینس اور سن 4 ہفتے آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ اپنے اندر کو ہیل کر سکتے ہیں، کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. عام دنوں سے زیادہ عبادت کیجیے، عام دنوں سے زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیے، کام ڈاؤن کیجیے اور میڈیٹیشن کیجیے اور عبادت کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کے اندر میں ایک سکون آئے گا. آپ کے اندر کچھ اگر آپ نوٹ کر رہے ہوں تو پچھلے 2-3 مہینے سے بار بار آپ کے اندر ایک کیوس سا آ جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اندر کیوٹک ہے. وہ جو کیوس مچا ہوا ہے پورے 1 سال کا، آپ کا سولر ایئر شروع ہونے والا ہے، آپ کی برتھ ڈے سیزن شروع ہونے والی ہے. سو اس ٹائم پر آپ کو فوکس کرنا ہے. 4 ہفتے آپ فوکس کیجئے، خاص طور پہ اس ہفتے جب بالکل سارے پلانٹس ٹرانزٹ کیے ہیں آپ کے 12ویں گھر میں، کہ کیا کھویا کیا پایا. پچھلے پورے 1 سال کی جو ہوتی ہے نا 1 سال، اس پہ ریفلیکٹ کیجئے گا. اور جیسے ہوتا ہے نا
کہ ریفلیکٹ کرنا ہے، اور جو اس کی بیس ہے وہ لیٹ گو ہے، جانے دیں، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، موو آن کہاں کرنا ہے، کون سی چیزیں جن کے ساتھ آپ چپکے ہوئے ہیں، جن کو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں، یا کون لوگ ہیں جو آپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. سو بالکل راستے الگ کرنے کا یہ ٹائم ہے. جو جاتا ہے اسے جانے دیں، جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں. اپنے اندر کے جو آپ کے اندر کے ہرٹ ہے یا ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، یا جن چیزوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، چیزوں نے، لوگوں نے، ان کو، ان سے جان چھڑائیں. اور جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کاغذ پینسل لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ جو بھی آپ چیزیں، آپ نے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، یا جو آپ کا ہرٹ ہے، یا جو آپ کو تکلیف، جو بھی آپ کے اندر تکلیف ہے، اس پہ کاغذ میں لکھیں اور اسے آگ میں جلا دیں. آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے لکھ کر جلانے والا، یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے. اس کی کوئی، جب ہم کبھی کینسر میں بات کریں گے تو آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بٹ جب بھی آپ کسی چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیں، کلوجر دینا چاہیں، تو اسے کاغذ پہ لکھیں، اسے جلا دیں، کہ آپ اس دیکھیں گے کہ یہ آپ کے اوپر میجیکل ورک کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی اسپرچویلٹی بہت ہائی لیول پر ہے، بہت ہائی لیول آف اسپرچویلٹی آپ کی لگ رہی ہے. آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ڈریمز، جب تک وینس، سن، جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں، آپ اگر روحانی طور پر آپ بہت زیادہ ہائی لیول پر ہے، یونیورس کے ساتھ آپ بہت زیادہ ہائیلی کنیکٹڈ ہیں، تو اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی ایوری ڈے لائف میں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے، محبت، لو، کوآپریشن، ہر طرح کا. یو ول فیل کہ آپ کو محبت دی جا رہی ہے، یا آپ کو محبت مل رہی ہے. اور اگر لو از آن یور پریورٹی، تو ہو سکتا ہے کہ یو فال ان لو دس ویک. آپ کی نیگیٹو انرجی، ضرورت سے زیادہ مقابلے بازی، کمپٹیشن، اور خاص طور پہ دوست. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بڑی حیرانی ہو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے مقابلے پر آپ کا دوست کھڑا ہوا ہے اور سیریسلی مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشنز کو چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. چوری سے اپنی حفاظت کیجیے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، آپ کا کام بھی ٹھیک ہے، آپ کی پلاننگ بھی ٹھیک ہے، اور آپ ایک صحیح پلان اپنا بنا رہے ہیں. آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اور اپنا جو گول ہے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ہے پیریڈاٹ. پیریڈاٹ، دس از پیریڈاٹ. یہ تھک پیریڈاٹ تھمبل ہے، بٹ پیریڈاٹ از اے بیوٹیفل سٹون، اور یہ ہمارے کینسر دوستوں کا لکی سٹون بھی ہے. اس کو اولوین بھی کہتے ہیں. اس کا زیتون جیسا رنگ ہوتا ہے. سو ہمارے کینسر دوستوں کو ہمیشہ ہی پیراڈاٹ سوٹ کرتا ہے. سو کیری اے پیراڈاٹ وتھ یو. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ ہے رینبو، کوسے قزح جس کو ہم کہتے ہیں. اور اگر آپ کو کوسے قزح کیری کرنا آج کل ایک ٹیبو ہے، سو آپ 7 کلرز، 7 رنگ جو ہے نا اکٹھے، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. کوئی ایسی بریسلیٹ جس میں 7 ناگ ہوں، چاکرا بریسلیٹ، 7 جو بیسک کلرز ہیں یہ اکٹھے ایک 7 آپ کا لاکی چارم ہے. تو آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جب اداس ہونے لگو تو یاد کرو جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. وہ اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں بہت پیاری ہو. اس یقین سے مانگو، مایوسی کی بجائے اس یقین سے مانگو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور ہمارے کینسر دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے another important ویک، کیونکہ آپ کا سن، آپ کا جو رولر ہے سن وہ ہر ہفتے ٹرانزٹ کرتا ہے، اور اس ہفتے اس نے ٹرانزٹ کیا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، جو جیمنائی ہے، کلیور، چارمنگ، چیٹی جیمنائی. سو جیمنائی میں وہ آ گیا ہے، جیمنائی میں وینس بھی آ گیا ہے، اور جیمنائی میں آ گیا ہے جوپیٹر بھی. یہ تینوں پلانٹ ٹرانزٹ کر گئے ہیں، اور اس کے بعد پورا چاند آپ کے 5ویں گھر میں ہونا ہے، اس ہفتے سیگیٹیریس میں ہونا ہے. لہٰذا آپ کے لیے ہفتہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اب یہ سمجھے کہ 11واں گھر بیت الامید ہوتا ہے، جسے ہم ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا گھر کہتے ہیں. جوپیٹر کا یہاں پر آ جانا مطلب کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جس کا تعلق آپ کے خوشی سے ہو، آپ کے جیسے آپ کے رومانس سے ہو،
تو آپ کی کوئی ایسی خواہش ایک سال میں پوری ہو سکتی ہے. جوپیٹر پر ہم اس پہ الگ سے بات کریں گے. جو جوپیٹر کا جو کہ آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے، اس کا آپ کے 11ویں گھر میں آنے کا مطلب کوئی خواہش کی پورا ہونا ہے، وش فلفلمنٹ ہے اگلے 11 مہینوں میں. اور اس کا تعلق اولاد سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق جو بھی آپ کی زندگی کا رومانس ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری کے آپ منتظر رہیے، کیونکہ آپ کے لیے اب یہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ کے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بہت کیئرفلی ٹریول کیجیے گا. ایون اگر آپ سٹی میں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو بہت کیئرفلی ٹریول کیجیے گا، کیونکہ ٹریول سکنس دکھائی دیتی ہے. جیسے موسم کے اثرات ہو گیا، باہر نکلے ہیں موسم، سو بی پریپیئرڈ. باہر جاتے ہوئے بی پریپیئرڈ. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی لگتی ہے سفر کے دوران، آپ اپنے پیپرز کی بہت کیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریول میں جا رہے ہوں، کوئی ٹریول سکنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ بھی کہ کوئی جیسے بیمار ہونا اور کاغذات کا گمنا. لہٰذا ان چیزوں کی بہت زیادہ کیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اس ہفتے سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ہم کس چیز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ آپ کو بہت اچھی پرائسز پہ مل سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو بھی آپ چاہتے ہیں لینا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 50% آف پر مل جائے. یہ اس ہفتے کی ایک بڑی ہائی لائٹ ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو کمیونٹی ورک میں آپ کا ہوگا، اگر آپ جیسے آپ کو الیکشن جیت جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو علاقہ ہے، علاقے کے لوگ ہیں، آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ آپ کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی کمیونٹی، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے جو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر لوگ اعتراضات عام دنوں سے زیادہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے جو اس طرح کے اعتراضات کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ریپوٹیشن ہرٹ ہو سکتی ہو. تو آپ نے وہیں پر سٹینڈ لینا ہے اور وہیں پر جواب دے دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس ہفتے ایک اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اینگری مطلب غصہ عام دنوں سے زیادہ آ سکتا ہے، آپ اوور سینسیٹیو ہو سکتے ہیں. سو آپ نے اپنے غصے کو بھی انڈر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کا پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے آپ کوئی بہت بڑا مائل سٹون طے کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت بے پناہ خوشی ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے، اپنے آپ کو ایول آئی سے بچا کر رکھیے گا. ایول آئی کا اٹیک ہو سکتا ہے یا کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جو یہ ایول پریکٹس کرتے ہوں یا جو ووڈو پریکٹس کرتے ہوں. سو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب آپ کی جو ہے وہ بہت رومانٹک ہے. لگتا ہے کہ آپ کا رومانس آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ریویو کی ضرورت ہے، اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. آگے جانے کی بجائے پیچھے جا کے زیرو سے سٹارٹ کیجئے، کیونکہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی بہت امپورٹنٹ چیز مسنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ رہے ہوں اور آپ کی جو سپینڈنگز ہیں وہ ان نیسیسری ہو رہی ہوں، یعنی ہولز لگتے ہیں، ان ہولز کو بند کیجئے. چھلنی میں سوراخ دکھائی دیتے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہارڈ ورک ہے اس کا آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے. آپ کا لکی سٹون ہے وہ بلیک ترملین ہے. کالا ترملین ہمارے جب ایول آئے ارد گرد ہو یا ووڈو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ارد گرد ہوں تو اس وقت کالا عقیق یا کالا ترملین ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک کالے ترملین کی بریسلیٹ ویسے بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو لیو دوست ہیں یہ بہت شائن کرتے ہیں کیونکہ آپ کا رولر سن ہے. سو آپ کو ایک کالا ترملین اپنے آس پاس یا کالا عقیق اپنے آس پاس ضرور رکھنا چاہیے. آپ کی جو اس ہفتے کی لکی چارم ہے، آپ کا لکی چارم بن رہا ہے دس از چابی آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. چابی کی بہت ساری، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے، اپرچونٹی زیادہ ہے، تو ان دنوں جب ہم کی کیری کرتے ہیں تو یہ اپرچونٹیز کو اور اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دعا میں لوگوں کو شامل کیا جائے تو دعا ضرور منظور ہوتی ہے. اگر دعا کرنی ہے یا کوئی بہت حاجت ہے تو ایسی جگہ جا کر دعا کریں جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں، جہاں بہت سارے لوگ جیسے بہت سارے اجتماعی دعا کر رہے ہوں یا دعا کی محفلیں ہیں یا جیسے ذکر کی محفلیں ہیں، ایسی میں شامل ہوں. کیونکہ یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یہ تو
کھٹکھٹانے والے بھول جاتے ہیں، تو کھٹکھٹانے والے بھول جاتے ہیں، اور اگر اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور دعا کی منظوری کی خواہش ہے تو پھر اجتماعی دعا کرو۔ اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف، بھرگو کی طرف، اور ہمارے جو لیو دوست ہیں یاد سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو فائنانشیل ون فال مل سکتی ہے۔ آپ کے لیے آپ کے گھر والے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے فائنینشیلی، اور آپ کی جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل بینیفٹس آپ کو مل سکتے ہیں، آپ کے رکے ہوئے فائنانسز جو ہیں یہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس اس ہفتے جو اپنے ٹارگٹس ہیں وہ رکھنے کی کوشش کیجئے، فائنینشیل ٹارگٹس، اپنے ایمبیشن کے ٹارگٹس، اپنی کوئی منزلیں اس ہفتے بنائی، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں سن، وینس اور جوپیٹر تینوں ٹرانسٹ کر گئے۔ 10واں گھر ہوتا ہے کریئر کا، بزنس کا، کام کا، ریپوٹیشن کا، اور جسے ہم باپ کا گھر کہتے ہیں۔ تمام آپ کی زندگی میں موجود جو مرد ہیں ان کا تعلق 10ویں گھر سے ہوتا ہے۔ وہاں پر جب آ گیا گڈ لک کا اور اسپرچویلٹی کا پلانٹ جوپیٹر، اور 4 ہفتے کے لیے سن بھی ہے اور وینس بھی آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہیں، تو آپ کا 10واں گھر ہائی لائٹڈ ہے، یہ پوری روشنی اس پر پڑ رہی۔ لہٰذا اب 10ویں گھر کے حوالے سے جتنے آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ آپ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے جو آپ کے پیشن پروجیکٹس ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اپنی منزل مقرر کر، کیونکہ اگلے 4 ہفتے ایسے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ اپنی کم مشقت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مشقت کم، محنت کم اور حاصل زیادہ، یہ آپ کے لیے 4 ہفتے کی تھیم دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب 10واں گھر امپورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ نظر زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا آپ میڈیا پر ہیں تو آپ عام دنوں سے زیادہ دیکھے جائیں گے، آپ کی پوسٹیں عام دنوں سے زیادہ وائرل ہوں گی، سو بی کیئرفل وہاں پر۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی پریزنس کو محسوس کیا جائے گا، اور آپ کے جسے گلیمر میں یا آپ کی خوبصورتی میں یا آپ کی کشش میں اس ہفتے اضافہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ بھی پائیں گے، اور آپ کا میسج جو ہے وہ سنا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا۔ پھر آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے فیملی میٹرز جو ہیں، گھریلو مسئلے، ان کو بھی بہت زیادہ توجہ چاہیے ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے فیملی میٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن پورا چاند آپ کے 4تھے گھر میں ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز بہت سینسٹیو ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے فیملی ممبرز جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈنگ ہو یا آپ کی اٹینشن ان کو چاہیے ہو، سو اس کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ استعمال نہ کریں، لون نہ لیں۔ اس ہفتے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، اس ہفتے بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ قرضہ نہ لیں اور نہ دیں، کیونکہ لینا دینا قرضے کا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے زیادہ انٹریکشن آپ کا بڑھ رہا ہے دوستوں سے۔ اور اپنے اس کے بعد آپ نے جیسے آپ کا موبائل ہے یا آپ کی یہ جو موویبل پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کا موبائل ہے، گاڑی ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان کی احتیاط کیجئے، پاسورڈ کی احتیاط بھی کیجئے اور ادروائز بھی ڈبل لاک کیجئے، کیونکہ یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی جنگ ہے اس میں آپ فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو دور پر ایسے لوگ آپ کے اوپر وار کر رہے ہیں، آپ پر وار کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو دور بیٹھ کر آپ پر حملہ آور ہوں گے یا آپ کو دور بیٹھ کر برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ کی رینج سے باہر، آپ کا دشمن آپ کی رینج سے باہر ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کی لو وائب بہت زبردست ہے، آپ کی بات کمیونیکیشن بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صرف ایک چیز پر فوکس ہے، کنزرویٹو آپ کی اپروچ ہے۔ اپنی اپروچ کو تھوڑا سا فلیکسیبل کیجئے اور بہت ساری اور چیزوں کو بھی اپنے فوکس میں ایڈ کیجئے۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے خواب
جو ہیں وہ پورے ہونے کے قریب ہیں. اپنے خوابوں پر کوئی سمجھوتا مت کیجیے گا. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے گارنیٹ. گارنیٹ ایک بہت پیارا اویلیبل سٹون ہے اور اس کا تھمبل جو ہے یہ ہمارے ورگو دوستوں کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی وائب کے ساتھ ملتی ہے. تو اس ہفتے آپ کے لیے یہ ہے. آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ سبز پتے گرین کلر کے جو لیف ہے یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرو تو بھول جاؤ اور اگر کسی سے کوئی آپ کی مدد کرے تو ہمیشہ یاد رکھو. دوسروں کی مدد کر کے بھول جاؤ اور دوسرے کی مدد ہمیشہ یاد رکھنا. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف اور ہمارے ورگو دوست ہمیں یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وینس وہ آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا. جو بھی موومنٹ ہوتی ہے رولر کی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو آپ کا رولر جو ہے یہ موو کیا ہے اور اس کے ساتھ سن بھی آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا اور اس کے ساتھ جوپیٹر بھی آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا. یعنی کہ آپ کے لیے 9واں گھر جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے 4 ہفتے کے لیے اسپیشلی اور 13 مہینے کے لیے جنرلی. اسپیشلی اس لیے کہ سن اور وینس آپ کا جو رولر اور سن ہے یہ اکٹھے 9ویں گھر میں. 9واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ٹریول کا ہوتا ہے, آپ کی فلسفیز کا ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشن کا ہوتا ہے, لرننگ کا ہوتا ہے, اسکول کا ہوتا ہے, گوئنگ ٹائم ٹو گو بیک ٹو اسکول. اس طرح کا یہ ٹائم ہے. بیسیکلی ہمارے لبرا دوستوں کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ آپ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا ایٹیٹیوڈ مکمل بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی پازیٹیوٹی سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہنس کر بات کریں, پازیٹیو بات کریں, کیونکہ آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے لوگ کہہ نہ رہے ہوں لیکن ان کو دل سے آپ کی ضرورت ہو آپ کی ہمت دلانے کی. لوگوں کو ہمت دلائیے, حوصلہ دیجئے, ان کا دل بہلائیے, چاہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں یا آپ سے نہیں کہہ رہے. دس از واٹ یو نیڈ. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ صرف بہت سارے لوگوں سے, عام ہفتوں سے زیادہ اس ہفتے آپ کو لوگوں سے ملاقات دکھائی دیتی ہے. اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اس میں کنیکشنز آپ کے بلڈ ہو سکتے ہیں, آپ کے پازیٹیو, اچھے, لانگ لاسٹنگ, بینیفیشل آپ کے بن سکتے ہیں. اور آپ کی سب ایکٹیویٹیز اس طرح کی دکھائی دیتی ہے جسے آپ بہت انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ آپ نے اس ہفتے کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو مے فال ان لو. آپ کو کوئی نئی محبت ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی نیا کرش ہو سکتا ہے, آپ کوئی نئی ہابی بنا سکتے ہیں, آپ کی زندگی میں کچھ نیا پن پرسنل لیول پر جس سے آپ کے ہارٹ ہیپینس آپ کو حاصل ہو. اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو آپ کا اسپاؤز ہے, آپ کا لائف پارٹنر ہے یا آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا آپ کا بڑا کوئی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے وہاں پر آپ آرگیومنٹس نہ کریں, کیونکہ آرگیومنٹس میں بات جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بن سکتی ہے. چھوٹی سی بات کہ بہت بڑے بڑے جو ہے ریاکشنز ہو سکتے ہیں اور ریزلٹس آؤٹ آف پرپورشن نکل سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے اس ہفتے آپ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا کوئی آپ اچانک آپ کو کوئی نئی اسکل آپ سیکھنے کی, کوئی نئی زبان, کوئی نیا لینگویج, یا آپ کسی نئی اور ڈفرینٹ زبان کے میں انٹرسٹ آپ کو ہو جائے یا وہ اس طرح کے پروگرامز دیکھنے لگے. آپ کا اس ہفتے دماغ اس طرح سے جیسے ایک اسپونج ہوتا ہے وہ نالج ایبزارب کر رہا ہوتا ہے نا, اس طرح سے آپ کو کوئی بات بتائے گا نہیں تو آپ کہیں گے مجھے تو اس بات کا پہلے سے پتہ. اس طرح کا آپ کا دماغ اس لیول پر کام کر رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا وعدہ نہ کیجیے جو آپ پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس ہفتے آپ بول زیادہ رہے ہیں, آپ کی گفتگو زیادہ ہے, آپ کی کمیونیکیشن زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہے, تو آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وعدہ کر لیں, کوئی ایسی بات کہہ دے جو بعد میں پوری نہ ہو سکے. لہٰذا بی ویری کیئرفل ود واٹ ایور یو آر سیئنگ. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کسی بہت بڑی مشکل ٹل سکتی ہے, کوئی بہت اچھی بات اچانک آپ کی زندگی میں اس ہفتے ہوتی نظر آتی ہے. اینڈ دس مے بی نیو لو.
آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ ڈپریشن اچانک اور انجانا یا اس طرح کا کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ آپ کی لو وائب از ویری اسٹرانگ، سیمز لائک یو مے فال ان لو۔ آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچانک آپ کی زندگی میں کوئی نئی محبت داخل ہو رہی ہے، اچانک آپ کو کوئی نیا عشق ہو رہا ہے، کوئی نئی محبت ہو رہی ہے، اور آپ اپنا جو کام ہے اسے اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ اپنے بہت پیشن سے کوئی کرتا ہے۔ آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ انرجی بہت سالڈ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اور گراؤنڈ بہت سلپری ہے، بی ویری کیئرفل۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ اوپلائٹ بن رہا ہے، یہ پتھر جو اوپل ٹائپ ہو اور جس میں بہت سارے اوپل کے کلرز بھی ہوں۔ آپ یعنی اوپلائٹ ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے دیٹ از جو 7 کلرز کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے، جو انرجی آپ کو اٹریکٹ کرے گا آپ کے لیے، وہ ہے ایک فیری۔ فیری ایک ایسا لکی چارم ہے جو ہمارے لبرا دوستوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں ایک ڈیکوریشن پیس یا کوئی ایسی چیز، لبرا اور ورگو ان کے پاس ایک فیری ضرور ہونی چاہیے ایز اے لکی چارم۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور ہمارے لبرا دوست یاد سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے۔ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو رولر ہے مارس، وہ آپ کے چھٹے گھر میں ہے راہو کے ساتھ۔ مارس اور راہو اکٹھے اس ہفتے 19 تاریخ کو ان کا کنجنکشن ہے، پھر وہ کچھ عرصہ آہستہ آہستہ پھر وہ دور ہوں گے۔ لہٰذا جب تک آپ کا رولر راہو کے ساتھ ہے چھٹے گھر میں، تو آپ کو معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنی ہیلتھ، اپنی جاب کو اور اپنے اسکیجولز کو، اپنے روٹینز کو بہت زیادہ آپ نے کیئرفلی فالو کرنا ہے۔ اور اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکیجولز میں کوئی جیسے بہت زیادہ چینجز ہوں، اس سے آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا۔ ہمارے اسکارپیو دوست چونکہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے پورا اسکیجول بنایا ہوتا ہے، اس میں جب کوئی چینجز آتا ہے تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسکارپیو دوستوں کو موٹیویشن فیل ہوگی، جیسے یو نیڈ ٹو، اپنے جو انوائرمنٹ ہے آپ کا، آپ کو لگے گا آپ کو چینج کے لیے آپ اپنے آپ کو ریڈی فیل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو 7واں گھر ہے، جو میں شروع سال سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب سے پچھلے 4 ہفتے سے زیادہ زور دے رہی تھی کہ وینس آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا، جوپیٹر آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو دس از دا ٹائم ٹو فال ان لو۔ اب جوپیٹر وہاں سے ٹرانزٹ کر کے آ گیا آپ کے 8ویں گھر میں، اور آپ کا وینس بھی اور سن بھی، تینوں جو پلانٹس ہیں یہ ٹرانزٹ کر کے آپ کے 7ویں گھر سے آ گئے ہیں آپ کے 8ویں گھر میں۔ لہٰذا اگر کوئی ایشوز تھے آپ کے ریلیشن شپ، بزنس میں، پرسنل، جتنے ریلیشن شپس میں اگر وہ ہائی لائٹڈ تھے، تو وہاں پہ سکون ہو جائے گا، چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی، نیکسٹ لیول پر جیسے آ جاتا ہے کہ جیسے منگنی تھی تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، شادی میں کوئی ایشوز ہے تو وہ سیٹل ہو جائیں گے، اس طرح سے وہ ایک اگلا لیول شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو جیسے روٹینز جو ہیں وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو دل چاہے گا کہ باڈی، دل، دماغ، جسم اور روح ان کو ہیل ہونا چاہیے۔ آپ کو ہوگا کہ جہاں کہیں میرے اندر سکار ہے یا تکلیف ہے یا کوئی مجھے پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ نیا ایکسرسائز کا پروگرام یا ڈائٹ کا پروگرام، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پرسنل ٹریننگ پروگرامز نہیں ہوتے، جیسے آپ ویڈیو پر یا کچھ اس طرح سے کچھ سیکھنے کی کوئی نئی اسکل، سیلف مینجمنٹ کی، وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو فائنانشیل ایکسس ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پورا چاند ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں، سیگیٹیریس میں، اور اس کے بعد جو یہ ٹرانزٹ ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کے 8ویں گھر، یعنی یہ دونوں آپ کا فائنینشیل ٹرانزٹ ہو گیا، فائنینشیل ایکسس ہو گیا۔ سو فائنینشیل ایکسس جب امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود منی، اپنا پیسہ بھی اور دوسروں کا پیسہ بھی، جو آپ کے پاس ہے آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے شاپنگ اسپری بہت زیادہ ہے،
پیسے اسپینڈ آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ آپ کے ساتھ آن لائن کوئی فراڈ ہو سکتا ہے. پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ بلا وجہ گفتگو جو ہے نا، آپ ہمارے اسکارپیو دوست بہت سیکریٹو ہوتے ہیں، یہ اپنی بات، اپنے دل کی بات بہت کم ہوتا ہے کسی سے کر. تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہے گا آپ باتیں کریں ایسی باتیں جب بے مقصد بس بات کرنے کے لیے آپ کو ہوگا کہ کوئی آپ کو بات کرنے کے لیے ملنا چاہیے. تو آپ جیسے یو فیل یور سیلف ایز کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں سے بات کیجیے جو جیسے دیوار کی طرح لوگ ہوتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے میں ان سے کوئی بات بھی کر لوں تو یہ میرا سیکریٹ رکھیں گے، اس پر آپ کیجیے. اور اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو بہت طرح کی موٹیویشن آپ کو ہو سکتی ہے، سو جو آپ چاہتے ہیں نا کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو whatever you want to do، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر موٹیویشن کریٹ کیجیے اینڈ ریچ آؤٹ کیجیے. آپ کی سب کی پازیٹیو انرجی رومانس ہے، لو ہے، اور اٹریکشن ہے. آپ بہت زیادہ لوگوں کو، چیزوں کو، گڈ لک کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. یو آر اٹریکٹنگ گڈ لک. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ لاس آف منی ہے، لاس آف منی ہے، یا دھوکہ ہے، یا پیسے کی چوری ہے. بی کیئرفل. آپ کی جو لو وائب ہے بہت ایکٹیو ہے، اینڈ یو مائٹ فائنڈ what you really love. That can be a hobby, a new hobby. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کو آپ بہت انٹیلیجنٹلی ہینڈل کر رہے ہیں، اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نالج کو بہت زیادہ ابزارب کر رہا ہے. جو چیز عام دنوں میں آپ 1 گھنٹے میں یاد کرتے تھے، اب آپ اسے 10 منٹ میں یاد کر لیں گے. کچھ اس طرح کی آپ کا مائنڈ کا لیول ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ بہت جذباتی ہیں. لوگوں کے جذبات کا خیال کیجیے گا، کسی کو ہرٹ مت کیجیے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بلو ایگیٹ ہے، نیلا عقیق. یہ نیلا عقیق آپ کو چاہیے، اور یہ جو نیلا عقیق ہوتا ہے اس کے اندر ایک پیس کی فیلنگ ہوتی ہے. یہ اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. سو دس برنگس پیس. آپ کے اندر اگر کیوس ہو تو سخت نیلا عقیق پہن لینا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ ہے گولڈن کوائن. ایک گولڈن کوائن ویسے بھی لکی چارم ہوتا ہے، فانگ شو میں تو یہ بہت لکی چارم ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو گولڈن کوائن جو ہے اس کو ایز لکی چارم رکھنا چاہیے. بٹ دس ویک یہ آپ کے لیے ایسی وہ وائب اٹریکٹ کرے گا جو لکی وائب جسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی اس ہفتے لکی وائب آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ گزرا وقت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گزرا وقت جو ہے یہ آپ کے حال اور آپ کی مستقبل کی خوشیوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. دینے والے نے بہت دیا ہے، اگر اس نے کچھ لے بھی لیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور ہمارے اسکارپیو دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا رولر ہے وہ 13 مہینے بعد اس نے گھر پلٹا ہے. 13 مہینے وہ اب چھٹے گھر میں رہا جہاں پر یورینس بھی تھا. یورینس کے ساتھ جتنے دن وہ رہا آپ کی زندگی میں ہل چل رہی، ان ایکسپیکٹڈ واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے رہے، اور بہت زیادہ آپ کی زندگی بدلی ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے روٹین بدلے ہوں گے، آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز آپ کے ٹھیک ہوئے ہوں گے، اور آپ کے چھٹا گھر جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ کا، جاب کا، اور آپ کے ڈیلی روٹینز. تو یہ جب پہلا گھر ہوتا ہے ذات کا، اور 7واں گھر ہوتا ہے دنیا کا، اور یہ آپ کے ہر طرح کے ریلیشن شپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. خیر اس پر ہم الگ سے آپ بات کریں گے، الگ سے ایک ویڈیو کریں گے. رولر کا گھر تبدیل کرنا اور جوپیٹر کا گھر تبدیل کرنا اور اس کا آپ کے 7ویں گھر میں آ جانا آپ کے لیے بہت طرح سے امپورٹنٹ ہے. سو اب یہاں پر آپ نے اس ہفتے کی جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جن لوگوں سے آپ کو پیار ہے، وہ آپ کی فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ریلیشن شپ میں، آپ کے لو ہاؤس میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کی حفاظت کیجیے گا.
اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے اسے منا لیں, اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اسے منا لیں, اگر کوئی کولڈ وار ہے اس کو ختم کر دیں. ٹیک فرسٹ اسٹیپ, پہلا قدم اٹھائیں اور اپنے اندر کے غصے کو ختم کریں. یہ بہت ضروری ہے. آپ کے اندر, آپ سمجھ لیجئے کوئی پینک بھی, کبھی غصہ, کبھی انزائٹی, کبھی پینک, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں, کیوس سا ہے, اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا, فار لو, آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے اگر باہر بھی آنا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہیپینس کے لیے, لو کے لیے آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر باہر بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہوتی ہے نا, جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی جو سوچ پر کوئی پابندیاں تھیں یا کوئی ایسی چیزیں تھیں وہ آپ کی سوچ سے ہٹ گئی ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ تھوڑا آزادی محسوس کریں گے, اور جو ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے اور انرجی لیول بھی آپ کا اس ہفتے کافی زیادہ نظر آتا ہے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہے کہ وینس بھی آپ کے ساتھ میں گھر میں ہے, سن بھی آپ کے ساتھ میں گھر میں, تو آپ بڑا کلیئرلی آٹومیٹیکلی, جیسے یہ کوئی چیز آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ہوگی کہ آپ بڑا کلیئرلی ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے کہ کون سی ریلیشن شپ ٹاکسک ہے, کون سے لوگ جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے, بینیفیشل نہیں ہے, اور کون سے لوگ ڈریننگ ہیں, کون سے لوگ اچھے ہیں, کون سے برے ہیں, کن کے ساتھ نبھانی ہے, کن کے ساتھ چلانی ہے, کن کے ساتھ چھوڑنی ہے. اس طرح کے آپ کو بہت سارے جو ہے خود بخود انکشافات ہوں گے. اس کے بعد 4 ہفتے کے لیے یہ آپ ایک چیز جو ہے یہ کیجئے, جب تک وینس آپ کے ساتھ میں گھر میں, سن آپ کے ساتھ میں گھر میں, کہ آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے, اپنے ایگزامن کیجئے اپنے ریلیشن شپ کے پاسٹ کو. جو بھی ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں رہے ہیں, دوستیوں کے رہے ہیں, پروفیشن کے رہے ہیں, لو کے رہے ہیں, سارے ریلیشن شپس پہ ریفلیکٹ کیجئے اور دیکھنے کی کوشش کیجئے آپ سے کہاں غلطیاں ہوں, تاکہ آپ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. یہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے 4 ہفتے کا کہ آپ اپنا ریفلیکٹ کریں پاسٹ اپنے ریلیشن شپ کا, اور آپ وہ غلطی جو ہے اس کو ریپیٹ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کچھ پیٹرنز ہیں, انہیں بریک کرنا ہے, ریلیشن شپ پیٹرنز ہیں, انہیں بریک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ انرجیٹک اور موٹیویٹڈ ہے. اور ایک بات اور کہ آپ بلا وجہ لوگوں کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے, بلا وجہ اٹریکٹ بھی ہوں گے. آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی چیزیں اصل ہے, یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے, اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے, گھریلو مسائل بھی تھوڑے ہائی لائٹڈ ہے, جیسے کبھی تاریں خراب ہو گئی, سیوریج خراب ہو گیا, پینٹ خراب ہو گیا, گھر کی تھوڑی سی ریپیئر اور کنسٹرکشن کی طرف بھی. اور جیسے ہوتا ہے نا گھر سجانا یا گھر بنانا یا گھریلو مسائل, وہ بھی بہت ہائی لائٹڈ ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے پیسہ, رکا ہوا پیسہ, ونڈ فال آف منی, ایسی جگہ سے پیسے کا آنا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا, یعنی کہ فائنینشیل, دنیاوی جو مال و دولت ہے اس کی فراوانی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگ جو ہے نا, آپ کو لوگوں پر, رویوں پر دھیان رکھنا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ غلط چوز کر لیں, آپ سونے کی جگہ پیتل کو چوز کر لیں. اپنی چوائسز میں بہت کلیئر رہیے گا. آپ کی جو آپ کی لو لائف میں بے پناہ کمیونیکیشن ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ بنا کہے اگلے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو بہت بڑی کامیابی دکھائی دیتی ہے, ایسی کامیابی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی. آپ کا جو مون میسج کہہ رہا ہے, اور کیونکہ چاند جو ہے وہ اس ہفتے آپ کے گھر میں پورا ہوگا, 2.5 دن اس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے اوور دا ویکینڈ, اور ان 2.5 دنوں میں وہ پورا چاند جو ہے وہ آپ کو ایموشنل بھی کر رہا ہے, وہ سینسٹیو بھی کر رہا ہے. جو باتیں میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں, ایک ساتھ میں گھر میں ٹرانزٹس ہو گئی ہیں 23 تاریخ کو ساری کی ساری, اور اس کے بعد 5ویں گھر میں انگارک یوگ ہے, اور پھر پورا چاند اپنے گھر میں ہے. لہٰذا ڈونٹ میک ایموشنل مسٹیکس.
ایموشنالٹی کو تھوڑی دیر کے لیے انڈر کنٹرول رکھیے گا، اور چاہے اس کے لیے آپ کو محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے تو آپ نے یہ کرنا ہے، بیکاز یو ڈونٹ میک ایموشنل مسٹیکس. پورا چاند یہ کہہ رہا ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ ڈیفینیٹلی یہی ہونا چاہیے تھا، اینڈ دیٹ از ایکوا میرین. ایکوا میرین آپ ساتھ رکھیں، اس کو پہن کر رکھیں، کیری کریں اپنے ساتھ، کیونکہ پورا چاند آپ سے ہینڈل ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے ہمارے، کیونکہ فائر سائن ہے سیگیٹیریس، اور مون جو ہے یہ سال میں ایک دفعہ آپ کے گھر میں 2.5 دن کے لیے پورا چاند جو ہے وہ آتا ہے، تو وہ اتنی ایموشنالٹی کیری کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اینجل ونگز. یہ ونگ پر جسے کہتے ہیں، سلور کلر کا پر آپ کو آرام سے کہیں سے بھی مل جائے گا. سو یہ جو پر ہوتے ہیں نا، انہیں اینجل ونگز کہتے ہیں. یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر مشکل کو ٹالنا ہے اس ہفتے، تو اس ہفتے کسی بھی قسم کی مشکل کو ٹالنا ہے یا دل کو سکون دینا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف، اور ہمارے سیگیٹیریس دوست چینل سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے. ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں انہیں ایک خوشی مل رہی ہے، اور وہ خوشی یہ ہے کہ ہمارے کیپریکن دوستوں کو بہت زیادہ یہ فیل ہوتا ہے اکثر کہ وہ ان کی جو خدمات ہیں ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا، یا ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. یہ فیل کرتے ہیں، ان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی. سو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کیپریکن دوست جو ہیں وہ اس اپنے فیل کریں گے کہ ان کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں یا ان کی جو محنت ہے یا ان کا جو ہارڈ ورک ہے اسے نوٹس بھی کیا جائے. اس کے بعد آپ کے جو ہوتا ہے نا، آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ آپ کو وہ آدھی سے پہلے ہی سمجھ جائیں گے، بھی بات وہ اس نے مکمل بھی نہیں کی ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے پتا، مجھے سمجھ آ گئی. سو اس ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگوں کو اریٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے فیملی کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کا آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اگلے بندے کو بات کرنے دیں، وہ بات ختم کر لے تو پھر آپ اس کو جواب دیں، کیونکہ آپ کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ باتیں آؤٹ آف پرپورشن ان کے ریئیکشن ہو جائیں. اس کے بعد اس ہفتے آپ کا چھٹا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹا گھر ہوتا ہے جاب کا، آپ کی ڈیلی روٹین کا اور آپ کی ہیلتھ کا. یہاں پر ٹرانزٹ کیا ہے جوپیٹر 13 مہینے کے لیے. اس کے بعد سن اور وینس 4 ہفتے کے لیے. 4 ہفتے کے لیے چھٹے گھر میں وینس کا اور سن کا آنا آپ کے لیے اور جوپیٹر کا آنا آپ کے لیے گڈ لک کا سبب ہو سکتا ہے، بیکاز جوپیٹر از پلانٹ آف لک اینڈ اسپرچویلٹی. ناؤ یو کین لک فار گڈ جاب. اپنا ریزیومے ریڈی کیجیے اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے ایون اف یو آر ریٹائرڈ اینڈ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، ایون دین یو کین فائنڈ سم تھنگ کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لیے کچھ کر سکیں. آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی معاملات ہیں ان کی باغ دوڑ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے. کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے، کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ لاشعوری طور پہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ ہر چیز کو بہت مائکروسکوپکلی دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ غور ہر چیز پہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک نقطہ بھی دکھائی دے، ایک ذرہ بھی آپ کو دکھائی دے، آپ اتنا مائکروسکوپک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس ہفتے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کی جو اسپرچل پریکٹس ہے یا ڈیلی ایکسرسائز ہے، کچھ آپ بیوٹی کانشیس ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹس کروانے ہیں، کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کوئی جیم جوائن کرنا ہے، کچھ اس طرح کی آپ کی جو ہے نا سچویشن دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد اوور دا ویکینڈ فل مون آپ کے 12ویں گھر میں. یہ فل مون ہوگا آئی تھنک ویکینڈ پر 24-25 کو غالباً ہوگا یہ فل مون، اور ہوگا یہ سیگیٹیریس میں. تو جب چاند کی 14 اور 15 تاریخ ہو تب آپ نے اپنی اسپرچویلٹی، اگر آپ کوئی اسپرچویلٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں
یا آپ کے کوئی ڈریمز ہیں, آپ کو سچے خواب آنا, یونیورس آپ سے کنیکٹڈ ہوگا, یونیورسل میسیجز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. سو یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا جج کر سکتے ہیں کہ جو اسپریچول میسیج آپ کو مل رہے ہیں وہ کس طرح سے مل رہے ہیں, یونیورس کس طرح کنیکٹ کر رہا ہے, تھرو نمبرز کر رہا ہے, تھرو ڈریمز کر رہا ہے, تھرو امیجز کر رہا ہے, تھرو ویژنز کر رہا ہے. سو وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور کیونکہ جو مون ہے یہ 7ویں گھر کا رولر ہے, سو 7ویں گھر کا رولر جب آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور وہ فل مون ہے, تو اس حوالے سے آپ اپنے پارٹنر, اپنے جیسے آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کو بھی آپ, فیوچر پارٹنر ہے اس کو بھی آپ ڈریم میں دیکھ سکتے ہیں, اس کا بھی آپ کو ویژن ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. یا اگر آپ کے ریلیشن شپ میں یا لو ہاؤس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی بھی آپ کو گٹ فیلنگ ہو سکتی ہے. سو لو 7th ہاؤس کا رولر جب آپ کے 12ویں گھر میں پورا ہے تو آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو انٹیویشنز ہو سکتی ہیں, آپ کو امیجز ہو سکتے ہیں. سو بی کیئرفل آن دیٹ. جب چاند کی 13, 14, 15 یہ 3 دن جو ہیں یہ آپ کے لیے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو ہے اوورسیز سے گڈ نیوز دکھائی دیتی ہے, یا جس کا انتظار تھا آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے, یا اگر کوئی دور گیا ہوا تھا یا کوئی ناراض تھا تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آ سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی, نیگیٹو وائب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی, آپ کے ریلیٹیوز میں سے یا فیملی میں سے یا کوئی اپنوں میں سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس حوالے سے کیئرفل رہیے گا. آپ کی لو وائب از ویری رومانٹک اینڈ ویری گڈ. آپ کو میسیجز, دعوت نامے یا ان بٹوین کنفیشنز آپ کو مل سکتے ہیں. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے, فوکس سے, کیونکہ آپ کو چیز آتی ہے, آپ کو انفارمیشن پوری ہے, لیکن آپ دھیان ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے یا توجہ کی کمی کی وجہ سے کوئی میجر مسٹیک کر سکتے ہیں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ کامیابی کا جو چابی ہے نا, کی آف سکسیس از کمیونیکیشن. بالکل کلیئر بات کرنا, کوئی ابہام نہ بیچ میں رہے, اور کلیئر بات کرنا, کیونکہ لوگ باتوں میں سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بلڈ سٹون بن رہا ہے. بلڈ سٹون از گرین سٹون ود ریڈ ڈاٹس, اور ویسے بھی جو یہ ہمارے کیپریکون دوست ہیں ان کو بلڈ سٹون سوٹ کرتا ہے. آپ کا لاکی چارم ہارٹ بن رہا ہے, دل کی کوئی فارم بن رہی ہے. اگر آپ if you carry a heart with you and heart silver heart, تو that will bring good luck, that will attract good luck energy for you. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھانے کی بجائے, لوگوں کو پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کو اپریشیٹ کریں اور پیار کریں لوگوں سے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف, اور ہمارے کیپریکون دوست ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے یاد سے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے ایک ایسا ہفتہ جہاں پہ فائنلی لوگ آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات سے ایگری کریں گے, آپ کی بات سے ماننا شروع کریں گے. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ پیپر ورک سے بھرا ہوا ہے. بہت زیادہ لوگ آپ کو میسج بھی کریں گے, آپ کا بہت ساری اپلیکیشن, بہت سارے فارمز, بہت سارے نوٹس, یعنی کاغذوں میں گھرے ہوئے آپ نظر آتے ہیں ون وے اور انادر. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, کوئی نئی نیگوسیشنز ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری سچویشن دکھائی دیتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی نئے سواری گاڑی کے لیے یا جو بھی آپ سواری اپنے لیے چاہتے ہیں اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ بہت زیادہ چیزوں کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا اس ہفتے جو ہے نا, آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اپنی زبان پر,
اپنے یعنی کہ آپ کی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ڈومینیٹنگ بھی آپ کی آواز ہو سکتی ہے، باسی ہو سکتے ہیں آپ بہت زیادہ، جس سے لوگ تھوڑا سا اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنی آپ کو ماڈسٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی آواز میں بہت زیادہ جیسے ڈومینیشن دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد اس ہفتے سن ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے 5ویں گھر میں. سن اور وینس دونوں ٹرانزٹ کر جائیں گے آپ کے 5ویں گھر میں، اور سال کی سب سے بڑی ٹرانزٹ جوپیٹر بھی آپ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا. 5واں گھر آپ کے لیے 4 ہفتے کے لیے بہت امپورٹنٹ، اور پھر 13 مہینے کے لیے جنرلی بے پناہ امپورٹنٹ ہے. 13 سال بعد جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں آئے. 5واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ اولاد کا، آپ کے آپ کی کریٹیوٹی کا، سپورٹس کا، رومانس کا، اور آپ کی جو میڈیا کا. سو اس حوالے سے زیادہ تر ایکویرینس لوگ جو ہے وہ جوپیٹر کے یہاں آنے سے جو رومانس کی ایک فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہے. اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ رومانس کس طرح سے آپ کی زندگی میں آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. اور ویسے 4 ہفتے کے لیے جو یہ دن ہے آپ کے لیے بہت اچھے گڈ لک اور ہیپی ڈیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ وینس بھی یہاں آپ کا سیلف ایکسپریشن بہت زبردست ہو سکتا ہے. اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی لک بہت زیادہ چل سکتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کا کام بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے. یعنی کہ دیز ڈیز آر لکی فار یو، آپ کے سیلف ایکسپریشن کے حوالے سے، آپ کی پریزنس کے حوالے سے، آپ کی اٹریکشن کے حوالے سے. لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں گے، اور اس طرح سے آپ کو مرکز رہیں گے توجہ کا. اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کام میں آپ کے اس ہفتے کوئی نئی جان پڑ سکتی ہے، کوئی نیا جیسے کوئی ڈوبا ہوا کام آپ کا تر سکتا ہے، دوبارہ سے آپ کا ہو سکتا ہے. کچھ اس طرح کی ایسے نظر آ رہی ہیں چیزیں. اور اس کے ساتھ آپ کی جو یہ دن ہے، یہ والا جو ہفتہ ہے، اس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور ایکٹیویٹی دوستوں کے ساتھ نظر آتی. جو بھی لوگ آپ کے ساتھ اس کیٹیگری میں، جس کو ہم فرینڈ کیٹیگری کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پازیٹیو اور ہیلدی اور ہیپی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے کیئر کرنی ہے منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے. کوشش کریں آپ چیریٹی دیں سب پہ، کیونکہ جو بیڈ کارما ریگارڈنگ منی ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. اگر آپ نے کبھی پیسے کا بھی دھوکہ کیا ہو یا کسی کو پیسے کا نقصان دیا تو بیڈ کارما ریگارڈنگ فائنینسز آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ڈیلی اس ہفتے چیریٹی کرتے رہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو آپ کے گھریلو مسائل ہیں، گھر کے جو گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یا کولڈ وار ہوتی ہیں، یا آرگیومنٹس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس ہفتے ریزالو ہو جائیں گے. چیزیں جو ہیں وہ کسی جو آرگیومنٹس ہیں وہ کسی ریزولوشن پر پہنچ جائیں گے. سو یہ چیز آپ کے لیے اٹس اے ہیپی ویک، اور لیکن ہیپینس کریٹ کرنی پڑتی ہے. سو کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے لیے اس ہفتے ہیپینس اور رومانس 2 چیزیں کریٹ کر سکیں. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ لو ہے، اور لو کا ہر طرف سے آپ کے زندگی میں محبت کا، کوآپریشن کا، دوستی کا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کا دکھائی دے رہا ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے بی ویری کیئرفل. جو غلطی کریں گے وہ پکڑی جائے گی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آپ کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی غلطی کریں اور آپ کو اس پر سزا دی جائے، یہ ہے. اور کوئی آپ غلطی نہیں بھی کریں گے تو آپ کی غلطی بنا دی جائے گی. سو بی کیئرفل. رومانس آپ کی جو لو وائب ہے وہ بے پناہ رومانٹک ہے، کیونکہ آپ کی پازیٹیو وائب بھی رومانس تھی. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اسکیجول بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا کوئی اسکیجول نہیں ہے. اس کیجول بنائیے، کوئی چیزوں کو اسٹریم لائن کیجیے. چیزیں بہت زیادہ بکھری ہوئی اور آل اوور پھیلی ہوئی ہیں. سو آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ہے. ماحول کے ساتھ تھوڑا اڈیپٹیبل، تھوڑا سا ہونے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کا جو
لکی اسٹون ہے اس ہفتے کا وہ سٹرن بن رہا ہے. اٹس اے گولڈن اسٹون. سٹرن یہ ہیلنگ انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ پچھلے ہفتے بھی آپ کا کمل کا پھول ہی تھا, اس ہفتے پھر کمل کا پھول آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف, اور ہمارے کوئریس دوست یاد سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا اصل پاتھ, آپ کو اپنا اصل راستہ, آپ کو اپنی اصل خوشی مل جائے, راستہ مل جائے, پاتھ مل جائے. کیونکہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے سے آپ لیفٹ رائٹ جیسے ہوتا ہے نا انسان, آپ ڈول رہے ہوں گے یا سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, لوگ کرٹیسائز بہت زیادہ کر رہے ہوں گے, بٹ اس ویک سے ایک چینج آپ کی زندگی میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ چینج یہ ہے کہ آپ کو اپنا راستہ کلیئر اور صاف دکھائی دے گا. آپ کو اس ہفتے فائنینشیل کیئر کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ فائنینشیل کیئر کیجئے, کیونکہ آپ کا ذہن کچھ انرجی بلڈ اپ ایسا کچھ عرصے سے چل رہا ہے, اور آپ کا ذہن ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ جہاں تخت یا تختے کا داؤ آپ کھیل سکتے ہیں. لہذا کوئی داؤ مت کھیلیے گا پیسوں کو لے کر, کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے لگتا یوں ہے کہ کوئی ایسا داؤ جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. تو اگر رسک لینا ہو تو بہت کیلکولیٹڈ رسک لیجیے گا. اول تو میرا مشورہ ہے کہ کوئی داؤ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور آپ ریڈی ہیں, یو ریڈی ٹو ٹیک ایکشن, یو ریڈی ٹو انویسٹ, یو آر ریڈی ٹو ڈو سم تھنگ, اس طرح کا. سو آپ نے اس چیز پر کوشش کرنی ہے کہ فائنانشیل حوالے سے آپ کوئی غلطی نہ کریں. فائنانس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے زندگی میں بہت اہم ہے اس پر کوئی رسک مت لیجیے گا. دولت کے معنی ہر بندے کے لیے فرق ہوتے ہیں, تو جس چیز کو آپ اپنی دولت سمجھتے ہیں اس چیز پر کوئی رسک یا اس کا لیے کوئی داؤ مت کھیلیے گا. اس کے بعد آپ کا چوتھا گھر بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سن ٹرانزٹ کر گیا آپ کے چوتھے گھر میں, سن, وینس اور جوپیٹر. جوپیٹر تو 13 مہینے کے لیے, سن اور وینس 4 ہفتے کے لیے. چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ ماں کا گھر ہوتا ہے. ماں کے علاوہ جتنی فیمیلز آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, بہنیں ہو گئی, ماں ہو گئی, آپ کی وائف ہوگی, جتنی بھی فیمیلز آپ کی زندگی میں ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. سو اگر آپ سنگل ہیں تو یو کین یعنی کہ آپ گھر بسا بھی سکتے ہیں, گھر بنا بھی سکتے ہیں, گھر سجا بھی سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ گھر کو سجانا بیسیکلی لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. اگلے 4 ہفتے آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی جو لیونگ اسپیس ہے جہاں آپ رہتے ہیں اس کو آپ بہت سجائیں, سنواریں, جیسے اسے انلائٹن کریں اور اس میں اس کو کمفرٹیبل کریں. یہ چیز آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہے, گھر کو سجانا اور سنوارنا اور اپ گریڈ کرنا اور بیوٹیفائی کرنا. یہ چیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے. اس کے بعد آپ اس ہفتے بہت سارے لوگوں سے کنیکٹ کریں گے, ایسے لوگوں سے جن سے آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں. نیا سیکھنے کی جو خواہش ہے نا وہ بڑی بے چینی کی حد تک آپ کے اندر دکھائی دیتی ہے. سو خود سیلف اسٹڈی کریں, یعنی کہ آپ کوئی استاد کوئی سیلف اسٹڈی پروگرام تلاش کر لیں, کیونکہ آپ اگر جو یہ سیکھنے کی خواہش اس وقت آپ کے اندر بہت زیادہ ہے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر یہ آپ کے لیے بے چینی کا باعث بن سکتی ہے. سو اس کی کیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملنے آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز آئیں, وزٹرز آئیں, رہنے کے لیے لوگ آئیں. اس ہفتے آپ کے گھر میں بہت میلہ یا ہجوم لگتا ہے, بہت سارے لوگ آپ کا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو کریئر ہے, کام ہے, یعنی آپ کے ماں اور باپ یعنی چوتھا اور 10واں دونوں گھر اس ہفتے امپورٹنٹ ہے. یعنی جتنے مرد آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی, اور جتنی عورتیں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو کیئرفل رہنا, کیونکہ روڈ سلپری ہے, لوگ امپورٹنٹ ہے اینڈ روڈ از ویری سلپری, سو بی کیئرفل آن دیٹ. اس کے بعد آپ نے سڈن جیسے آپ کو اچانک بہت سارا پیسہ
وہ بھی اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے خود بخود چل کر آتا نظر آتا ہے. آپ کو گفتگو میں بہت کیئر کرنی ہے. گفتگو کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. ماں کا گھر بھی امپورٹنٹ ہے, باپ کا گھر بھی امپورٹنٹ ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے لیے میٹر کر رہی ہیں. آپ کا ہر لفظ میٹر کرے گا, آپ کی ہر بات میٹر کرے گی, اور آپ کی باتوں کو لوگ وعدہ سمجھیں گے. آپ وعدہ سمجھیں گے, یا آپ کو کسی کی تعریف کریں تو لوگ اسے سمجھیں گے آپ اس بندے کی گارنٹر ہے. سو بی ویری کیئرفل. آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیا بات کریں, اس کے لیے آپ بہت کیئرفل رہیے گا. آپ کو کسی کا گارنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر رہیے گا, کوئی ابہام کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کسی بڑے پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹر مل سکتا ہے. اب یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کون سا بڑا پروجیکٹ ہے آپ کی زندگی میں, اور وہ انویسٹر کون سا ہے جو آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے. نیگیٹو انرجی میں بے پناہ لوگوں کے اعتراضات ہیں, بے پناہ ٹاکسک نیگیٹو گفتگو ہے. لو وائب میں آپ کی کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ جلدی میں غلطی کر سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, جلدی کا کام شیطان کا. آپ جلدی میں کوئی مسٹیک کر سکتے ہیں. جلدی کی بجائے جو ہے کہتے ہیں نا لیٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, غلطی نہ کریں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو بولڈ ہونے کی ضرورت ہے. بی بولڈ اینڈ میک دا فرسٹ موو. آپ کا جو لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ روز کوارٹز بن رہا ہے. دس از روز کوارٹز لائٹ کلر کا, روز پنک کلر کا جو روز کوارٹز ہے, یہ آپ کا لکی کلر بن رہا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ڈریگن ہے. ڈریگن یہ ایئر آف ڈریگن بھی ہے, تو ڈریگن جو ہے آپ کے لیے لکی وائب کریٹ کرے گا, انرجی موٹیویشن والی وائب آپ کے لیے کریٹ کرے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لوگوں سے اتنی نرمی سے بات کریں کہ وہ محبت سے آپ کی بات سنیں, اور لوگوں کی بات اتنی نرمی سے سنیں کہ وہ محبت سے بات کرنا پسند کریں. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا آپ کا راؤنڈ اپ. صحت زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے. اگلے ہفتے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.